آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا مشکل ہے۔ تمام عالم اسلام حالات میں ڈالا گیا ہے۔ واقعات کو نئی قومی ریاستوں میں دوبارہ تشکیل دیا گیا، جو بڑی حد تک یورپی طاقتوں اور لیگ آف نیشنز کے فیصلوں سے متاثر ہوئے۔ 1920 میں قائم ہونے والی لیگ کا مقصد اقوام کے درمیان امن اور تعاون کو فروغ دینا تھا، لیکن اس نے عثمانی کنٹرول میں آنے والے علاقوں کی تنظیم نو میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ لیگ آف نیشنز نے مینڈیٹ کے قیام میں سہولت فراہم کی، جو کہ لیگ کی جانب سے یورپی طاقتوں کے زیر انتظام علاقے تھے۔ سابق عثمانی علاقوں میں سب سے زیادہ قابل ذکر مینڈیٹ مشرق وسطیٰ میں برطانوی اور فرانسیسی مینڈیٹ تھے۔ انگریزوں کو فلسطین، ٹرانس جارڈن، اب اردن اور عراق پر کنٹرول دیا گیا، جبکہ فرانس نے شام اور لبنان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ان مینڈیٹ کا مقصد علاقوں کو خود مختاری کے لیے تیار کرنا تھا، لیکن عملی طور پر ان کا نتیجہ اکثر نوآبادیاتی حکمرانی کی صورت میں نکلا، جس میں مقامی آبادی کو اپنی حکمرانی میں بہت کم رائے دی گئی۔ سیکشن 4 سے 1930 کی تقسیم اور سابقہ عثمانی سلطنت پر ان کے اثرات۔ ان مینڈیٹ کے بارے میں لیگ کے فیصلے یورپی طاقتوں کے جغرافیائی سیاسی مفادات سے متاثر تھے۔ اس عرصے کے دوران کھینچی گئی من مانی سرحدوں نے اکثر نسلی، مذہبی اور ثقافتی تقسیم کو نظر انداز کیا، جس سے خطے میں طویل مدتی تنازعات اور عدم استحکام پیدا ہوا۔ مشرق وسطیٰ میں جدید سرحدوں کی تشکیل اس طرح لیگ کے مینڈیٹ نظام کا براہ راست نتیجہ تھا، جس نے یورپی مفادات کو ترجیح دی۔ سلطنت عثمانیہ کی وراثت نے مشرق وسطیٰ میں عراق، شام، اردن، لبنان اور سعودی عرب سمیت نئے ممالک کی تشکیل کو نمایاں طور پر متاثر کیا۔ سلطنت نے پہلے انتظامی تقسیم اور حکمرانی کے ڈھانچے قائم کیے تھے جو اس کے تحلیل ہونے کے بعد بھی برقرار رہے۔ عراق میں برطانوی مینڈیٹ نے 3 عثمانی صوبوں، موصل، بغداد اور بصرہ کو ایک ریاست میں ملا دیا۔ اس اتحاد نے عرب، کرد اور ترکمان سمیت مختلف نسلی اور مذہبی گروہوں کے ساتھ ایک متنوع قوم کی تخلیق کی، جس سے تناؤ پیدا ہوا جو کئی دہائیوں تک برقرار رہے گا۔ شام میں فرانسیسی مینڈیٹ کو بھی عثمانی انتظامی تقسیم وراثت میں ملی، جس میں مختلف نسلی اور مذہبی کمیونٹیز شامل تھیں۔ فرانسیسیوں نے فرقہ وارانہ تقسیم کو بڑھاتے ہوئے تقسیم اور حکمرانی کی حکمت عملی کا استعمال کیا۔